نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة إلى آخر السورة صدق الله العظيم ذو الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه وأهله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة بڑی خرابی ہے ویل کے معنی ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں بڑی ہلاکت ہے لکل ہمزہ ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے لمزہ اور رو در رو فیس ٹو فیس لوگوں کو ان کے منہ کے اوپر طعنہ دیتا ہو ٹون کرتا ہو یہ دو زبردست کفار مکہ کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روز بروز دعوت کی برکت سے ایمان والوں کی تعداد جو بڑھتی جا رہی تھی اور ان کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ہم سردار ہیں ہماری چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی ہمارے ماننے والے کم ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی اپنی مجلسوں میں غیبتیں کرنا شروع کی اور بعض لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے آ جاتے حضرات صحابہ کے منہ پر آ کر طعنے دیتے تھے اور ٹون کرتے تھے تو اس پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ آپ کی غیبتیں کرتے ہیں آپ کو بدنام کرنے کے لیے نہ معلوم کیسے کیسے باتیں بناتے ہیں اور طعنے دیتے ہیں آپ دل برداشتہ نہ ہو آپ تنگ دل نہ ہو آپ کا ہمارے پاس الحمدللہ جو محبوبیت کا مقام ہے اس میں کمی نہیں بلکہ اور اضافہ ہوگا ان کی ایذا رسانی کے نتیجے کے اندر تو آپ کو ہم نے جو طریقہ اختیار کرنے کے لیے آپ کو بتایا ہے وہ دوسری آیت شریفہ میں ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم کو معلوم ہے کہ بے شک آپ کا دل تنگ ہوتا ہے
آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے مما یقولون، ان باتوں کی وجہ سے جو یہ لوگ کہتے رہتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ ان کے جواب دینے کے پیچھے نہ پڑیے، یہ کہتے رہیں گے، غیبتیں کرتے رہیں گے، کرتے رہنے دیجیے، آپ تو بس اپنے کام میں لگے رہیے۔ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، اللہ کی خوب حمد بھی بیان فرمائیے، اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح بیان کر دیجیے، کرنے لگیے۔ وقم من الساجدین، اور سجدے کرتے رہیے، یعنی نمازیں پڑھتے رہیے۔ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقین یعنی موت آ جائے۔ تو کفار مکہ نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ آپ ان کے جواب کے پیچھے نہ پڑیں، یہ لوگ کرتے ہوں کرنے دیجیے۔ باقی فی نفسی ہی، ہلاکت ان کی ہے، بربادی ان کی ہے، آپ کے لیے کوئی بربادی کا نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی ہلاکت نہیں ہے۔ جو آپ کے پیچھے پڑھ کر آپ کی غیبتیں کر رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ بس یہ حقیقت میں آیت شریفہ اور یہ سورۃ مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مگر قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے علماء کے یہاں ایک اصول ہے، العبرۃ لعموم اللفظ، کہ اگرچہ کوئی خاص آیت، کوئی خاص صورت کسی خاص واقعے میں نازل ہوئی ہو اور اصل جواب انہی کو دینا ہوتا ہے، مگر قیامت تک کے لیے چونکہ قرآن نازل ہوا ہے، لہذا اس کے جو عمومی الفاظ ہیں، ان عمومی الفاظ کے اعتبار سے پھر قیامت تک کے لیے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی یہی قرآن پاک اور یہ قرآن پاک کی آیتیں ہمارے لیے بہت بڑی تسلی کا ذریعہ ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے بارے کے اندر، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آگے بڑھ کر میرے آقا، میرے محبوب، آپ سب کے، ہم سب کے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا والے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، اور کیا کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کی باتیں اور آپ کی شان عالی کے اندر گستاخی کرنے لگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے لیے جو کام کرنا ہے، بے شک ایمان غیرت اپنی جگہ پر ہے، اس کا جواب دینا بھی ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ ہم اس کو سن کر خاموش رہیں اور بالکل اس کے اوپر کوئی ہم کو اثر نہ ہو، یہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے باپ کو کوئی برا کہے تو کبھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عالی کے اندر کوئی گستاخی کرے اور ہم کو ذرا بھی اس کا احساس نہ ہو اور ہمارے دل پر اس کا ذرا بھی غم نہ ہو، یہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ اپنے طور پر اس کی مدافعت بھی کرنا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، خوب اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ ہم تو گنہگار ہیں۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل معصوم تھے، حضرات صحابہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے انتہائی درجہ ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر تھے، مگر ہماری حالت تو ہم اپنے طور پر جانتے ہیں کہ ہم کتنے گناہوں مبتلا ہیں، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، قرآن حدیث سے دور رہنے کا نتیجہ ہے، قرآن حدیث کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، قرآن و سنت سے ہم نے اپنا آپ کو غافل بنایا ہے، اس کا ہی نتیجہ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم کو خود سچا پکا مسلمان بنانا چاہیے۔ ہم کو خود ضروری ہے کہ ہم سچے دل سے ایمان لائیں، سچے دل سے ایمانی تقاضوں کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، سچے دل سے نمازیں پڑھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور پھر جتنا ہو سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی میں جو گستاخیاں بعض مرتبہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم جو کر سکتے ہو کریں۔ تو بہرحال اس کے اندر غیبت اور فیس ٹو فیس طعنہ دینا اس کی زبردست ہلاکت کو بیان کیا ہے۔ اب چونکہ الفاظ عام ہوتے ہیں، اگر کوئی خدا نخواستہ غیر اس میں مبتلا ہے تو غیر کے لیے ہلاکت ہے، اور اپنے ہی خدا نخواستہ ان غیبتوں میں مبتلا ہو جائے اور مسلمان ہو کر ہی دوسرے مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہوں، مسلمان ہو کر ہی دوسرے مسلمانوں کو طعنہ زنی کر رہے ہوں، اور مسلمان ہو کر ہی ان بیماریوں کے مبتلا ہو، تو یہ ہلاکت نفس غیبت اور نفس طعنہ کے اوپر ہے۔ اس لیے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے ضروری ہے کہ اس سورۃ مبارکہ سے ہم یہ سبق حاصل کریں کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں اور طعنہ دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ غیبت اور طعنہ دینا اتنے دو خطرناک بیماریاں ہیں، اتنی دو خطرناک بیماریاں ہیں کہ انسان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جتنی بھی ہماری روحانی بیماریاں ہیں، اخلاقی رذائل ہے اور دل کو اور ہمارے باطن کو برباد کرنے والی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غیبتیں ہیں، چالی ہے، اور اسی طریقے سے عجب ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، تکبر اختیار کرنا، بڑائی اختیار کرنا،
یہ تمام حب جاہ، حب مال، حب دنیا، غصہ، یہ سب کے سب وہ رذائل ہیں جو ہمارے دل کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ کذب ہے، وعدہ خلافی ہے، اور اسی طریقے سے دھوکہ بازی ہے، اور اسی طریقے سے جو منافقانہ حالات تھے اور عادتیں تھی، وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے قلب کو ان تمام رذائل سے پاک کرنے کی کوشش کریں، تو ہی جا کر اصلاح ہوتی ہے، اور اصلاح اسی کا نام ہے۔ ہم بار بار جو کہتے ہیں اپنی اصلاح کرنا انتہائی درجہ ضروری ہے، تو اصلاح سب سے پہلے اپنے قلبی کی ہے، اور اصلاح کے اندر اس تمام کے تمام روحانی امراض اور روحانی بیماریاں، ان سے اپنے قلب کا تزکیہ کرنا اور ان سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے ضروری ہے۔ جتنا ہمارے دلوں میں سے یہ تمام رذائل پاک ہوں گے، انشاءاللہ ہمارے دلوں پر سے قدورتیں، ظلمتیں اور رب ذوالجلال سے جو دوری کی اسباب ہیں وہ ختم ہوں گے، تو انشاءاللہ دل مزکہ ہوگا، دل مجلہ ہوگا، نورانی ہوگا، اور پھر دل کے اوپر اعمال کا نور چڑھے گا اور باقی رہے گا۔ ورنہ ہم اعمال کرتے ہیں، نور آتا ہے، مگر ان گناہوں کے نتیجے کے اندر جو رذائل ہمارے دلوں کے اندر ہے، ان رذائل کے نتیجے کے اندر وہ اعمال کا نور باقی نہیں رہتا، بلکہ دل کے اندر وہی ظلمتیں اور وہی قدرت قائم رہنے کے نتیجے کے اندر دل کے اندر نورانیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کے ساتھ سچے دل سے متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اصلاح کی فکر عطا فرمائے، اور ہم اپنے دل کو ان تمام رذائل سے پاک کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، ذکر و اذکار کریں گے، تو انشاءاللہ دل کے اوپر یقیناً ان اعمال کا نور باقی بھی رہے گا، چڑھے گا بھی، اور دل کے اندر روحانی ترقیات نصیب ہوگی۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنے قلب کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، غیبتوں سے اور اس طریقے سے طعنے دینے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے کی ہمیں توفیق دیں، اور اس کی فکر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے رذائل سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دیں۔ اور ان رذائل میں سے میں اور آپ جس میں مبتلا ہیں، ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، سچے دل سے ان رذائل کو دل سے دور کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو مزکہ بنانے کی فکر کریں۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ان کی حسن باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا تزکیہ فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر سے بھی ان تمام بیماریوں کو ختم فرمائے، اور سچے دل سے توبہ کر کے استغفار کر کے صحیح زندگی، اصلاح والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔